پرابلم تھی تو وہ سیون شریف میں کلندری بھی میں ہاں وہ سیون شریف میں پروگرام تھا تو انہوں نے مجھے کہا ٹی وی والوں نے بولا بہت لازمی ہے پروگرام. میں کہا میں آؤں گا. این ٹائم پر طبیعت بہت گڑبڑ ہوئی. میں کہا کوئی گل بھی ضرور ہے بابا کلندر میں نہ دے اج نہ آویں پیڑ اتنے کوئی تپنا ہے تو ذرا سائڈ تے رہ. میں آپ کلندری ڈنڈا پھیر لے سمجھ آ رہی ہے نا گل. ہم گئے کوئی نہیں. ہمیں دوسرے دن اطلاع ملی جناب وہ اتنے جناب انہیں بھابی نے بڑی شجری سنائیں جناب کلندر صاحب دے یہ ہوا تو اس نے جناب ساتھ ایک خواب بھی سنائی. خواب اس کے مینو جناب فالج سی سرکار میری خواب ہی چاہے سرکار میں نے آخیا پہ اے دعا پڑھ دیں تو فالج تو بچے ہیں. اچھا وہ پورا میڈیا اس نے قابو کر لیا. جھوٹ بول دیں نا تو جھوٹ مطلب مجھے سرکار نے دیدار کرایا میڈیا پورا ہاتھ میں. وہ ڈاکٹر عمیر ہے ایک میرے ساتھ آتا ہوتا ہے صدیقی وہ مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید. وہ ڈاکٹر نے مجھے فون کیا. اس نے کہا جناب کم تو اتر گیا ہے. میں نے کہا کیوں جناب بھابی تو چھک رہے کم نو. میں کیوں پورا میڈیا اس نے ہاتھ میں کر لیا. میں کہا تو صدیقی ہیں کہ کی اللہ دی قسم ہے ریکارڈ ہو رہی ہے پوری. میں کہا تو صدیقی ہیں نورانی صاحب کا مرید. بھابی میں بھابی کی ایسی کی تیسی غم ہی نہ کر پیٹ ہمارا ٹھیک ہو گیا کل ہم ٹھیک کر رہے ہیں ہم کل آئیں گے کام ٹھیک ہوگا ہے آپ کیا کریں گے. اس نے تو کہا کہ میں نے سرکار کا دیدار کیا. او میں کہا صدیقی صبر تو کرنا کل میں نے آت لین دے ٹی وی تے بیعت لین دے گل کرتے لین دے. اکھے آپ کیا کرو گے. میں کہا تین پتہ لگ جائے سی نا جدو سورج چڑھے تو او انا بھی پاویں تک نہ سکے گرمی نہ لگتا چڑھ گیا ہے لگتا تو ہے نا پتہ نہیں سمجھ آئی. اشرف چنڈال کو کون نہیں جانتا. مولوی اشرف علی تھانوی چنڈال کو کون نہیں جانتا ہے. جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو. اس چنڈال کو دنیا جانتی ہے لیکن کیا اس نے اپنی کتاب میں نہیں لکھیا کہ عبد القادر کا دھوبی جو تھا وہ بھی قبر میں جنت میں سیر کر رہا تھا. کیسے انکار ہو سکتا ہے. دوسرے دن ہم بھی پہنچ گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بیٹھے سنم بلوچ تھی آگے بیٹھی. میں کہا آپ بہن میری کیا حال ہے. ول نے ٹھیک ہے آگے اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں بغدادی بھائی. ہم نے کہا بڑا اللہ کا کرم ہے بغداد والے کی نگاہ ہے. بیٹھ گئے بات شروع ہوئی. جس ٹائم بات شروع ہوئی میں کہا سنم بلوچ گل سن تم کو خواب جو دیدار کیتا ہے سرکار دا کیتا ہی. آخر میں تو نہیں کیتا. میں آخیا جی میں تن کرا دے وہاں پھر سمجھ آئیے. میں کہا جی میں اس نے کہا یہ بغدادی بھائی ہو سکتا ہے. اور میں گیا ہمیں بھاوے نہ ہو سکے ارے سمورکھ نے گل کی وجہ تو ہو جائے گا. قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے. اس نے برابر میں بیٹھا ہوا آپ یہ کر سکتے ہیں. میں کہا میں کیا نہیں کر سکتا. تجھے کیا پتا چپ کر تجھے خبر ہی نہیں ہے عبد القادر کا شعر کیا شے ہوتی ہے. یہ کیسا کون سا وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے. میں کہا وظیفے دی گل ہی نہیں سائن التلق دی گل ہے. کس چیز کی بات ہے. چلو جی سنم بلوچ کو دیدار ہو گیا. انہوں فون کیا ہو سکے میں نے تو ہو گیا ہے. دیوبندی صاحب میں پیر صاحب کے استانے پر بیٹھا ہوا مجھے فون آیا اے بابے رندے استانے اب میں تواڈے استانے تے آیا ہوں حاضری دینے واسطے. میں کہا پتر تو زیارت کر کے استانے دی ٹر جا اساں کرے اور زیارتاں پہ کر دیں. دوبارہ پھر پلٹ کے آیا. سمجھ میں بات ہے. اچھا وہ برابر میں بیٹھا وہ محبت رسول پہ موضوع نا محبت رسول پہ میں مولا علی کی بات کرنے لگا ہوں. پھر میں عمر فاروق کی بات کرنے لگا ہوں. پھر جلدی سے ولی کی بات کر کے نکلتے ہیں ہم. میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات کرنے لگا. اس نے کہا سرکار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو اس نے رٹے ہوئے جملے. میں نے کہا چتر 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 کرتے ہیں بھائی. وہ جو اس نے یوسف تھا وہ بھی سرکار کو ملا تھا. جو حضرت عیسیٰ کی رہنائیاں تھیں وہ بھی سرکار کو ملی تھی. جو موسیٰ کا جلال تھا وہ ایسے ایسے کرتے نا ایسے 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 سمجھ ایسے. اور آپ دیکھ لیں یہ بہت ایسے ایسے کرتے ہیں. تو اس نے سب کچھ سرکار کو ملا. میں نے ایسے بازو پکڑ کے نا جس طرح حسنین خالد کا پکڑا ہے اور اللہ کے فضل سے 20 مردوں کی قوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. ہوں بھی میں پاویں ہاں مریض جا بندہ جب پھڑ لواں نہ تے سرکار ہی چھڑان تے چھڑان انج کر کے میں باہر نپی نے. میں کہا ٹھہر جاؤ کیسی بات کر رہے ہو. اب مجھے بات پوری کر لینے دو. میں کہا صحیح ہو تو کرنے دوں نا پوری صحیح ہے ہی نہیں. اگے کیا کہہ رہے ہیں آپ. میں کہا سن. میں کہا تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ والا جلال حضور کو دیا اور عیسیٰ کی رہنائی حضور کو دی اور یوسف کا حسن نبی کو دیا. اور میں کہا بے وقوف ملا گل یہ ہے ہی نہیں. اور یہ ساری اترن حضور کو دی گئی تو حضور کا مرتبہ کدھر گیا. اور نبیوں کو ہوا بھی نہیں لگی جو کمال رب نے محمد کو عطا کیا. اور میں کہا جڑی شان تو پہ بیان کرتا ہے یہ تو علی دی ہے.
یہ تو نبی پاک دی ہے ہی نہیں، یہ تو علی دی ہے۔ حضور نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَوْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ فرمایا نبیوں کے کمالات اگر تم نے کسی ایک چہرے میں دیکھنے ہوں تو کہیں اور نہ جانا، علی کے چہرے کو دیکھ لینا۔ اب اور میں کہا بھائی اچھا بات بڑی گرما گرم ہو گئی، وہاں بات کیا ہو گئی؟ گرما گرم ہو گئی، اتنے وقفہ ہو گئی۔ جب وقفہ ہوا نا، آپ کان کھول کے سنیے، وہ پروگرام یوٹیوب پہ نکال کے ضرور دیکھیے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ محبت مصطفیٰ کا یوٹیوب پہ نکال کے دیکھنا، وقفہ ہو گیا، اور وہ کلمات سنیے گا آپ سب کے وقفے میں جو کیا، اور اس کے بعد سارے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آج ہم نے آپ کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے، ہمیں تو ایسے لگتے تھا کہ اسٹوڈیو میں آج سرکار تشریف لے آئے۔ میں کہا بندیاں دے پتراں والی گلاں کرو، کیوں مولوی نو میں کہنا تو پڑھ کے میں کہا میں بخاری پڑھدا ہوں، آخر لگا جی اعمال کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، چھٹکارا نہیں، چھٹکارا میں کہا میں تیرے باں پڑھدا بخاری میں پڑھدا، ترجمہ تو کر، جے تو نہ کرے تو تو موئی دا دودھ نہیں پیتا، کتی دا پیتا۔ جب ہم نے بخاری پڑھی نا تو کہاں سے کرے ترجمہ، کہاں سے کرے؟ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ مانگنا مانگنا، کہاں سے کرے وہ ترجمہ؟ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ بولتے صحیح اور تیری سندا پیا، مانگتے صحیح تن دیساں، ایک واری جدہ نال ایسے جے نہ بخشا تو میں نے اپنا رب ہی نہ آکھیا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، تو حضرت علی کا ذکر ذرا کھل کے کرنا ہے، اور حضرت عمر فاروق کا تذکرہ بھی کھل کے۔ میں گل کر رہا سا اینج کر کے تکیا، ہینج کر کے کھجور فرمایا علی نیڑے آ، علی نیڑے آ گئے، اگر ہینج کر کے کیتا مولا علی فرماتے ہیں میں ہینج کر، اے مولا علی آپ روایت کر دیں، آپ فرماتے ہیں میں ہینج کیتا، حضور فرمایا ہاتھ پیچھے کر، باقی سارے نے ہاتھ اگے کیتے میں انہوں نے دے دیتا، تیرا ہاتھ ہینج نہیں ہونا چاہیے، میں تیرے منہ وچ پاساں، کھجور میں تیرے منہ وچ آپ پاساں۔ ایک کھجور نبی پاک نے ہینج کر کے پنے وچوں گٹلی کڈ لئی، کھجور علی کا پاک کے منہ میں، پھر دوجی پنے، پھر کڈ لئی گٹلی، پھر کھجور منہ میں، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تیسری کے لیے حضرت علی نے مانگنے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا تیری آنکھاں جڑیاں نے نا انہاں واسطے کھجوراں مفید نہیں، دو بہت اور نہیں، دو بہت ہیں، اور لو جی آنکھ کھل گئی، اذان دی آواز ہے، اللہ اکبر، مدینہ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے، اور اب امام کون ہے؟ عمر فاروق، اور مقتدی کون ہے؟ مولا علی۔ امام کون ہے بولو، اور مقتدی کون ہے؟ آگے مولا علی جناب نماز پڑھنے واسطے پیچھے بہ گئے، حضرت عمر نے اسلام پھیریا، سنو جی گل اس واسطے کہ اسی عمر دا نا ٹل لا کے لیا کرو، ہینج کر کے مولا حضرت عمر فاروق نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے نہ ہینج ہو گئے تو ہینج ہو کے بہ گئے، زندگی میں کبھی نہیں بیٹھے تھے، ہینج بہ گئے۔ بندہ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اٹھ کے جاواں تو میں آکھاں پہ انج ہی بیٹھا ہوا میں سرکار نوں تکیا ہے ہن تھوڑی دیر پہلے نماز، تو میں جو ہی اٹھ کے اگے ہون لگا نا تو ادھروں کھجوراں والا بھی آ گیا، ادھروں کھجوراں والا بھی آ گیا، جدوں آیا نا تو حضرت عمر نے کھجوراں لے لئیاں تو لے کے وہ کہنے لگے سارے ہاتھ اگے کرو، سارے نے دتیاں، میں بھی ہاتھ اگے کیتا کہ علی ہاتھ پیچھے کر، علی ہاتھ پیچھے کر، میں نے پیچھے کر لیا، آپ تو جی میں دسی کو نہیں، آکھے منہ کھول، عمر نے ایک کھجور توڑی میرے منہ میں ڈالی، دوسری توڑی منہ میں ڈالی، میں آکھیا تیسری بھی تو دیو نا، تو عمر نے ہنس کے کہا جے کدے سونا راتی دے وے بات سمجھ آئی، کہ جے راتی سونا دے وے آتی جی تو میں بھی دیواں، یہ عمر ہے، یہ کون ہے بولو، دب کے بول، وہ گلاں بڑیاں لمیاں چوڑیاں نکل گئیاں، کتھوں گل نکلی تو کتھے نکل گئی، میں آکھیا سونے نے پردہ پایا ہوا ہے تو باقی جنت تھوڑی ہے، نمازاں چپ کر کے پڑھی جاؤ، روزے رکھی جاؤ، حج کری جاؤ، داڑھی شریف رکھو، سراں تے کپڑا رکھو تاکہ کوئی کتا بھونک نہ سکے، سمجھ میں آئی ہے؟ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرو تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے رات کو نعرے تو بڑے جوش سے مارتے تھے، مسجد میں صبح ہیں ہی نہیں، جوش سے نعرے مارتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں، جوش سے نعرے مارتے ہیں، اولیاء کا نام لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کے برعکس کرتے ہیں، یہ نہ کرو۔ باقی ایک پردہ ہے، حضور نے فرمایا علی پاک کو اور عمر پاک کو اے میرا چبا لے جاوے ہے،
आख्या नहीं आख्या ए बिलाल मियां महल तक मेरा चंद मेरा बाबू मैंने कलेजे दा टुकड़ा है सरकार ने फरमाया ए चुबा मेरा ले जाओ अली पाक नु फरमाया तो उमर पाक नु ले जाओ दोवें ते फिर ले जाना ते ओ जाके उसनु अवैस पाक को देना किसको देना अवैस पाक और उसको कहना मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हजरत अवैस का मुकाम मौला अली जैसा बोलो आज तुम्हारे फरूक जैसा है आज सिद्दीक अकबर जैसा है जदवीना जैसा नहीं तो सरकार जैसा कैसे और वो भी गए चलो गल्ला बड़िया ने लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तसर जी करने लगा हैंज करके ना हैंज करके मेरे कलेजे के टुकड़ों पेश किया बड़ा लम्मा वाकया है किंज ढूंढिया तो किंज वो लब्बे तो किंज उठा चढ़ाते सन हैंज करके अगे रखिया रोना शुरू हो गए सजदे विच सिर रख दिता बड़ी देर हो गई हजरत उमर फारूक ने हैंज पकड़ के छेड़िया हिलाया उठ न यार असा पिछे जाके कोई हुकूमत के मामले भी निपटाने तो आप उठे अखां विच आंसू सन तो आखन लगन जल्दी चौकी कीती है अद्धी उम्मत बख्शी गई सी कन्ना नूं हाथ ला लेने दो पहले अवैस पाक क्या फरमाते हैं अद्धी उम्मत ए जरा हाथ तक लो पहले मेरे हाल जी अवैस लावे एक सजदा अवैस रहमतुल आलमीन भी नहीं अवैस दे दरवाजे दा दरबान जिबरील भी नहीं अवैस दियां बीवियां उम्महातुल मोमिनीन भी नहीं अवैस की बेटी जन्नत की सरदार भी नहीं अवैस के नवासे जन्नत के जवानों के सरदार भी नहीं अवैस के यारों में कोई सिद्दीक अकबर भी नहीं अवैस के गुलामों में कोई फारूक आजम भी नहीं अवैस के दामादों में उस्मानो अली जैसे भी नहीं तो जिहदे चेहरे ते हर वेले नजर रवे रब दी वो भी अवैस नहीं तो कलेजे के टुकड़ों अगर वो अवैस एक सजदे में अद्धी उम्मत को यूं बख्शवा सकता है तो फिर पूरी कायनात का ताजदार मोहम्मद अरबी का आलम क्या हो सकता है जन्नत जुन्नत की चक्कर नहीं है एवं डरिया ना करो जन्नत की बात ही नहीं है सारे बरेलवी बैठे हो के कोई नहीं वो जा दब के आखो जो है हो तो आखो जिना हो तो ना बोलो आला हजरत नु मनने वाले हो के नहीं दब के बोलो आला हजरत बरेली ने क्या फतवा दिया है अर्ज करो आला हजरत बरेली तो फरमाते हैं और ये गल मौलवी नहीं कर सकता आशिक कर सकता है आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं जन्नत न दे न दे न दे या रसूल अल्लाह जन्नत न दे न दे न दे जन्नत न दे न दे न दे जन्नत न दे न दे न दे जन्नत न दे न दे तेरी रोयत हो खैर से गल समझ आई भी है कि कोई नहीं आला हजरत की जरा समझनी औखी है आई है अदा तो ठंडकी पड़े हैं जनाब जन्नत 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 तो फरीद के बूगे पे मिल जाती है जन्नत तो पाकपटन में मिल जाती है जन्नत मिल जाती है हाँ राती बाबे उन्होंने वजू कराने गए सन फरीद पाक एंज एक अख जड़ी है ना वो गुडड़ी नु दे गए एंज करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाहर निकल के आए उन्होंने कहा ओ भाई ये क्या है अख उन्होंने कहा जा 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 फरीद जा जा जेड़ा तेरा मुरीद जनती है फरीद ने एक कदम उठाया आगे ठहर जा और सुन जा जेड़ा तेरी मुरीद है मुरीद जनती है दूजा कदम उठा ठहर जा जेड़ा तेरी मुरीद है वो भी जनती है फिर बाबा फरीद चलने लगे कहा फरीदा यार ठहर हिसाब तेरे नाल के करना जेड़ा तेरी गली विच आ गया जनती है दूर 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 समझ आइए कि कोई नहीं बोलो ना आइए कि कोई नहीं गल बाबा नहीं फरमांदे पे सन जनाब जरूर बस पाक फरमाया हंज तक जन्नम न ठंडी हो जाए ठंडा ना हो तो के होवे तू है नहीं नूर तेरा सब घराना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा ये बाबे अब्दुल कादिर उन्होंने कह दी है गल जोश विच आके
اللہ دی قسم ہے نہیں تو سید کوئی بھی ہے ہینج کر کے تک جنم ٹھنڈی ہو جاسی جنم وچوں تا ہی نہیں جڑا نور مصطفیٰ وچ گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں چلو اگاں کرے اور کتھے دا کتھے میں نکل جاساں تے گلاں پتہ نہیں کدھروں دی کدھر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید ہا فرید حق فرید ہا کوئی کچھ آنکھے کوئی کچھ آنکھے میں حق فرید فرید کرا کوئی کچھ آنکھے کوئی کچھ آنکھے میں حق فرید فرید کرا سرکار دے سونے مکھڑے جو میں حق فرید دید کرا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید کیا بات ہے کیا بات اے ہون بھی تو نے شک ہے تواڈے جنتی ہونے ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ یہ حدیث شریف ہے کہ جڑا صالحین دا ذکر کردا ہے تو او دے گناہ دا وہ کفارہ بن جاندا ہے ایک واری فرید اکسو گناہ نکلن اور راز دیاں گلاں نے نہ کھلواؤ میرے کولوں بابا جی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج جوش وچ آئے اور رسالہ کشیریہ پہ آئے کر جا کے پڑھ لینا ام الکتب فی التصوف ہے رسالہ کشیریہ میری جان آپ پر قربان قبلہ صوفی صاحب پڑھیے گا ضرور جا کر دیکھیے گا بابا جی بستامی فرماتے ہیں امت مصطفیہ میں جس کو میرا نام یاد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا میں نے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ادھر بستام کی طرف رخ کر کے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا بستامی جو تیرا نام ایڈا طاقت اللہ ہو گیا ہے تو تیرے محبوب آقا محمد عربی دے نا دا عالم کیا ہوگا گلنا راز دیاں نے بیلیو میں بات لمبی ہو گئی ہے بہت دور نکل گئی ہے اور آگے کافی چلی گئی ہے جو میں عرض کر رہا تھا یاد ہے وہ کیا بات کر رہا تھا جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت نہ دے تیری جنت نہ دے اے ادائے کے بخشش پڑھے جا کر میں نہیں تو کیا کسی نے پڑھ دیا جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے اور آگے فرماتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے اے معاشر دا میدان لگا ہوا ہو احمد رضا بھی وہاں پر جا رہا ہو کروڑوں اور کھربوں اربوں بلکہ لا متناہی گن نہیں سکتا انسان اللہ ہی کے شمار میں اتنی خلقت ہوگے ان سارے دیوانوں میں یا رسول اللہ جب آپ کی احمد رضا پر نظر پڑے تو آپ یہ فرمائیں آنا اگے آنا شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے اللہ سرکار دے ہو جاؤ مل کر بولو کہ دے ہو جاؤ اچھا بولو اللہ جرہ میں نے انہیں اجازت دے ہو اے اس حدیث تے میں گل ختم کردہ ہوں تو ولیاں تو بزرگان محبت رکھو انہ دیاں زبانہ سیف اللہ یہ نہیں جو انہ دی منہ جو نکلتا ہے ہو جاندہ ہے ادب اور خدمت سے بڑا کوئی طریقہ فیض لینے کا نہیں ہے ادب اور اچھا بولو ادب اور ادب سلام ابھی میں آتے ہوئے یہاں میری حالت بڑی عجیب و غریب تھی وہ میں نے واقعہ سنایا میری حالت عجیب ہو گئی وہاں نیچے بیٹھے ہوں اور یہ تو حضرت نے تقریر کر کے موڈ تھوڑا میرا سیٹ کر دیتا وغیرہ واقعہ سنایا میں پتہ نہیں کتنی صدیاں پیچھے ٹر گئی جلال الدین تبریزی جب مرید ہوئے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تو ڈاکٹروں نے حکیموں نے کہا شیخ شہاب الدین سہروردی کو کہ تساں کھانا ٹھنڈا نہیں کھانا تساں تو حضرت جلال الدین تبریزی نے نا ایتھے انو نہیں ہوندا انو سمجھے ہو اے اینج کر کے انو اپنی زبان چ کیا دیو سا کڑا چھڑا رکھ دے انو جو بنا کے نا تے اوتے انگیٹھی رکھ کے نا انگیٹھی دے پایاں وچ سوراخ کر کے ایتھے بن لئی وچ اگ وچ انگیٹھی دے اگ
تو حضرت آج پر گئے برابر میں چلتے جائیں شمس تبریزی جس ٹائم کہنا کھانا تو گرم کھانا پیش کرن وہ واقعہ سنا دیں اور میری چیخاں نکل گیا میں شاہ جی نو آخر سے شاہ جی کتھے ہو پیر تھے کتھے ہو مرید ادب سے چیز ملتی ہے اور دوسرا کیا خدمت سے اللہ وہ خدمت سے جو معاملات کھلتے ہیں کسی سے بے ادبی سے بیڑا غرق ہوتا ہے کس سے رل کے بولو کہ دے تو توبہ 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 بے ادبی کچھ رہندی ہے بلکہ بے ادبی اگر اولاد بھی بے ادب ہو نا فقیر کی وہ بھی مار کھاتی ہے اور بلکہ غلطی سے اگر کوئی ہو جائے نا تب بھی حضرت بختیار کاکی آپ کے دادا پیر ہیں بابا جی کے پیر ہیں شاہ نظام پاک کے دادا پیر ہیں اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ توجہ میرے عرض کرے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا 3 دن آپ کو حکم یہ تھا اپنی اولاد کو کہ باہر گل نہیں کرنی باہر گل ایسا تو ڈنڈورا پٹ جاندے ہیں آپ نے باہر کسی نے گل نہیں وہ بیٹا تھا نا آپ کا اس نے جا کر بادشاہ آپ کا ایک موتقد تھا خواجہ بختیار کاکی بادشاہ سے جا کر کہا کہ کھانا نہیں کھایا 3 دن سے ہمارے ابو نے بھی گھر پر انہوں نے کھانا بھیج دیا آپ کے سامنے جب کھانا آیا تو آپ نے کہا یہ کھانا کس نے بھیجا ہے کھانا یہ کس نے بھیجا ہے تو کوئی بندہ بولا نہیں ایک نے کہا جی بادشاہ نے وہ کیوں اس نے کھانا بھیجا ہے آخر جی اس کو پتا چلا ہے کہ 3 دن سے فاقہ ہے آپ نے فرمایا اس کی گردن کا مورا ٹوٹے جس نے یہ خبر اس کو دی ہے اتنا منہ سے جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ اندر بیٹا گرا چھت سے اور گردن کا مورا ٹوٹ گیا وہیں پر جہاں بحق ہوا اللہ پاک ہمیں فقیروں کی خدمت کی توفیق فقیروں کی ادب کی توفیق دے رہ گئی باقی سنگیو جنت تو وہ تو تواڈی ہے سرکار دی جنت ہے سرکار دیاں غلامہ واسطے ہے حدیث شریف پڑھنا چاہتا تھا مگر وہ بات لمبی حضرات بہت سارے بیٹھے ہوئے ان کا ویسی حق تلفی ہوگی اور حق مار رہا ہوں میں ان سے ایک سے معافی بھی مانگوں گا ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے اور ایک جملہ جاتے جاتے کہہ دوں گا یہ ساری تقریر ایک طرف اور اب آخر میں حضرت قبلہ علامہ مولانا حیدری صاحب آپ جناب آپ کی برگاہ میں عدیہ تبریک پیش کروں گا اور آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پٹی یہ پڑھا رہے تھے وہ ہم لوگ ہیں مست سے تو ہماری باتوں پر تو مست لوگ عمل کرنا لیکن جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے خدا کی قسم دنیا کی قبر کی اور کل میدان معاشر کی حضور کے سامنے رونمائی کی یہی بات سبب بن سکتی ہے کہ ہم نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے جتنا حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں فقیروں سے محبت عطا فرمائے میں چونکہ یہاں پر کثیر تعداد میں علماء تشریف فرمائے اور ایک کا نام لے کر میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا مگر جن پر میری نظر ہے حضرت طاؤس الجنہ آپ طاؤس الجنہ کہتے ہیں جنت کا مور جنت کا ان کو میں جنت کا مور کہتا ہوں اور یقین فرماؤ اللہ دی قسم ہے میں تو ویسے ایڈا کوئی فقیر شکیر کو نا لیکن ایک گل پکی جی ساڈے پنڈ وچ ایک بابا ہوندا سی جیب وچ پائے ہوندے سن بیر کہ بیر جنہاں آدے بیر تساں بیر آدے بیر وہ بیر پائے لوکے سا ہون نکے نکے تو وہ جناب او دا نام اج تک سن نہیں پتا کی سی اج تک نہیں پتا وہ بیر جیب چوں کڈ کے نا منڈیاں نوں دسدا سی تے کہندا سی آکھو بابا اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے تو یہ بیر دوں گا اب ہم اس کو سارے کہتے تھے بابا اللہ خاتمہ ایمان پر کرے وہ بیر دے دیتے بیر اچھا اللہ پر آپ یقین کریں اس وقت ہمیں خبر نہیں تھی تو تقریباً ہمارے گاؤں کے 200-250 لڑکے بیر کے چکر میں ہم کہتے تھے خاتمہ بابا خاتمے پہ جانا ہے خاتمہ بالایمان والے بابے کے بعد نام ہی نہیں پتا ہمیں یقین کریں وقت تھوڑا ہے بات لمبی ہے اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے باپ نے دیکھا جو چکوادی کے تھے ہمارے سدیلے ابو جان انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بابے کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر آنکھوں میں آنسو نبی پاک کے دیدار کی خوشنودی دیتے ہوئے بابے کی روح نکلی یہ ممکن ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی بات کی خدا کے ہاں آپ کا بہت شکریہ طاؤس الجنہ حضرت جی آپ کا بڑا شکریہ حضرت قبلہ حیدری صاحب ہاتھ جوڑ کے ہیں جی شکریہ سلوٹ بھی مارتے ہیں آپ کو آپ مولا علی کے ملنگ ہیں حضرت صاحب قبلہ آپ کی بہت زیادہ شکر گزاری حضرت صاحب آپ کی جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہو ایک بار یعنی پھرن دیو یہ سب کچھ سرکار کو ملا میں نے ایسے بازو پکڑ کے نا جس طرح حسنین خالد کا پکڑا ہے اور اللہ کے فضل سے 20 مردوں کی قوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہوں بھی میں پاویں ہاں مریض جا بندہ جب پھڑ لواں نا تے سرکار ہی چھڑان تے چھڑان انج کر کے میں باں نپی نے میں کہا ٹھہر جاؤ
کیسی بات کر رہے ہو؟ اب مجھے بات پوری کر لینے دو. میں کہا صحیح ہو تو کرنے دوں نا, پوری صحیح ہے ہی نہیں. اگے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہا سن, میں کہا تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ والا جلال حضور کو دیا اور عیسیٰ کی رہنائی حضور کو دی اور یوسف کا حسن نبی کو دیا. اور میں کہا بے وقوف ملا, گل یہ ہے ہی نہیں. اور یہ ساری اترن حضور کو دی گئی تو حضور کا مرتبہ کدھر گیا؟ اور نبیوں کو ہوا بھی نہیں لگی جو کمال رب نے محمد کو عطا کیا. اور میں کہا جڑی شان تو پہ بیان کرتا ہے, اے تو علی دیئے, اے تو نبی پاک دی ہے ہی نہیں, اے تو علی دیئے. حضور نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَوْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فرمایا نبیوں کے کمالات اگر تم نے کسی ایک چہرے میں دیکھنے ہوں تو کہیں اور نہ جانا, علی کے چہرے کو دیکھ لینا. اب اور میں کہا بھائی اچھا بات بڑی گرما گرم ہو گئی. وہاں بات کیا ہو گئی؟ گرما گرم ہو گئی. اتنے وقفہ ہو گئی. جب وقفہ ہوا نا, آپ کان کھول کے سنیے, وہ پروگرام یوٹیوب پہ نکال کے ضرور دیکھیے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ محبت مصطفیٰ کا یوٹیوب پہ نکال کے دیکھنا. وقفہ ہو گیا اور وہ کلمات سنیے گا آپ سب کے. وقفے میں جو کیا اور اس کے بعد سارے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آج ہم نے آپ کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے, ہمیں تو ایسے لگتے تھا کہ اسٹوڈیو میں آج سرکار تشریف لے آئے. میں کہا بندیاں دے پتراں والی گلاں کرو کیوں؟ مولوی نو میں کہنا تو پڑھ کے میں کہا میں بخاری پڑھدا. آخر لگا جی اعمال کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں, چھٹکارا نہیں, چھٹکارا. میں کہا میں تیرے باں پڑھدا, بخاری میں پڑھدا, ترجمہ تو کر. جے تو نہ کرے تو تو موئی دا دودھ نہیں پیتا, کتی دا پیتا. جب ہم نے بخاری پڑھی نا تو کہاں سے کرے ترجمہ؟ کہاں سے کرے؟ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ مانگنا مانگنا. کہاں سے کرے وہ ترجمہ؟ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ بولتے صحیح اور تیری سندا پیا, مانگتے صحیح تن دیسا. ایک واری جدہ نال ایسے جے نہ بخشا تو میں نے اپنا رب ہی نہ آکھیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, تو حضرت علی کا ذکر ذرا کھل کے کرنا ہے اور حضرت عمر فاروق کا تذکرہ بھی کھل کے. میں گل کر رہا سا اینج کر کے تکیا, ہینج کر کے, ہینج کر کے, ہینج کر کھجور. فرمایا علی نیڑے آ, علی نیڑے آ گئے. اگر ہینج کر کے کیتا مولا علی فرماتے ہیں میں ہینج کر, اے مولا علی آپ روایت کر دیں. آپ فرماندے میں ہینج کیتا. حضور فرمایا ہاتھ پیچھے کر. باقی سارے نے ہاتھ اگے کیتے میں انہوں نے دے دیتا. تیرا ہاتھ ہینج نہیں ہونا چاہیے, میں تیرے منہ وچ پاساں. کھجور میں تیرے منہ وچ آپ پاساں. ایک کھجور نبی پاک نے ہینج کر کے پنے وچوں گٹلی کڈ لئی, کھجور علی کا پاک کے منہ میں, پھر دوجی پنے, پھر کڈ لئی گٹلی, تے گٹلی پھر کھجور منہ میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تیسری کے لیے حضرت علی نے مانگنے کی کوشش کی. حضور نے فرمایا تیری آنکھاں جڑیاں نے نا انہاں واسطے کھجوراں مفید نہیں, دو بہت اور نہیں, دو بہت ہیں. اور لو جی اکھ کھل گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہن بھی تو شک ہے تواڈے جنتی ہونے. ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادۃ و ذکر الصالحین کفارۃ. یہ حدیث شریف ہے کہ جڑا صالحین دا ذکر کردا ہے تو او دے گناہ دا وہ کفارہ بن جاندا ہے. ایک واری فرید اکسو گناہ نکلن گے اور راز دیاں گلاں نے نہ کھلواؤ میرے کولوں. بابا جی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج جوش وچ آئے اور رسالہ کشیریہ پہ آئے, گھر جا کے پڑھ لینا. ام الکتب فی التصوف ہے رسالہ کشیریہ. میری جان آپ پر قربان قبلہ صوفی صاحب پڑھیے گا, ضرور جا کر دیکھیے گا. بابا جی بستامی فرماتے ہیں امت مصطفیہ میں جس کو میرا نام یاد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. میں نے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ادھر بستام کی طرف رخ کر کے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا بستامی جے تیرا نام ایڈا طاقت والا ہو گیا ہے تو تیرے محبوب آقا محمد عربی دے نام دا عالم کیا ہوگا. گلاں راز دیاں نے بیلیو میں. بات لمبی ہو گئی ہے, بہت دور نکل گئی ہے اور آگے کافی چلی گئی ہے. جو میں عرض کر رہا تھا یاد ہے وہ کیا بات کر رہا تھا جی؟
आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत न दे तेरी, जन्नत न दे। ये अदा के बख्शिश पढ़े जाकर, मैं नहीं तो क्या किसी ने पढ़ने वाली हैं सारी जन्नत 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 न दे तेरी रोयत हो खैर से, इस गुल के आगे, गुल के आगे, इस गुल के आगे किस को हवस बरगो बर की है, इस गुल के आगे किस को हवस बरगो बर की है। और आगे फरमाते हैं शरबत न दे तू करे बात लुत्फ से, ए माशर दा मैदान लगा हुआ हो, अहमद रजा भी वहां पर जा रहा हो, करोड़ों और खरबों अरबों बल्कि लामुतनाई गिन नहीं सकता इंसान, अल्लाह ही के शुमार में इतनी खलकत हो गए उन सारे दीवानों में। या रसूल अल्लाह जब आपकी अहमद रजा पर नजर पड़े तो आप ये फरमाए आना आगे आना आगे आना, शरबत न दे तू करे बात लुत्फ से, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। गल्ला सरकार दे हो जाओ, मिलकर बोलो कि हो जाओ, उच्चा बोलो। आला जरा मैंने हुण इजाजत दियो है इस हदीस ते मैं गल खत्म करदा वां ते वलियां ते बुजुर्गां नाल मुहब्बत रखो, इन्हां दियां ज़बानां सैफुल्लाह की ने जो इन्हां दी मुंह चों निकलदा हो जांदा है। अदब और खिदमत से बड़ा कोई तरीका फैज लेने का नहीं है। अदब और उच्चा बोलो, अदब और अदब सलामत। अभी मैं आते हुए यहाँ मेरी हालत बड़ी अजीबो गरीब थी, वो मैंने वाकया सुनाया, मेरी हालत अजीब हो गई, वहाँ नीचे बैठे हूँ और ये तो हजरत ने तकरीर करके मूड थोड़ा मेरा सेट कर देता, वगैरह वाकया सुनाया, मैं पता नहीं कितनी सदियाँ पीछे टुर गई। जलालुद्दीन तबरेजी जब मुरीद हुए हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, तो डॉक्टरों ने हकीमों ने कहा शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को कि तुसा खाना ठंडा नहीं खाना, खाना तुसा। तो हजरत जलालुद्दीन तबरेजी ने ना इत्थे उन्नू नहीं होंदा, उन्नू समझदे हो ये इंज करके उन्नू अपनी ज़बान च क्या दियो कड़ा छड़ा रख दे। अजान दी आवाज है अल्लाहु अकबर, मदीनतुर रसूल है, मस्जिद नबवी है। और अब इमाम कौन है? उमर फारूक। और मुक्तदी कौन है? मौला अली। इमाम कौन है बोलो, और मुक्तदी कौन है? आगे मौला अली जनाब नमाज पढ़ने वास्ते पीछे बह गया, हजरत उमर ने इस्लाम फेरिया। सुनो जी गल इस वास्ते कि असी उमर दा ना ढिल ला के लिया करो, इंज करके मौला हजरत उमर फारूक ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद ये उठ के नहंज हो गए, तहंज होके बह गए, जिंदगी में कभी नहीं बैठे थे, हंज बह गए। बंदा हजरत अली फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया मैं उठ के जावा तो मैं आखा भी इंज ही बैठा हुआ मैं सरकार नूं तक्या हुण थोड़ी देर पहले नमाज, तो मैं जो ही उठ के अगे होने लगा ना तो उधरों खजूरां वाला भी आ गया, उधरों खजूरां वाला भी आ गया। जदों आया ना तो हजरत उमर ने खजूरां ले लईयां तो लैके ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, मैं भी हथ अगे किया, अली हाथ पीछे कर, अली हाथ पीछे कर, मैंने पीछे कर लिया। आप तो जिम्मे दसी को नहीं आखे मुंह खोल। उमर ने एक खजूर तोड़ी मेरे मुंह में डाली, दूसरी तोड़ी मुंह में डाली, मैं आख्या तीसरी भी तो देओ ना, तो उमर ने हंस के कहा जे कदे सोना राती देवे बात समझ आई, आखे जे राती सोना देवे आती जी तो मैं भी देवा। ये उमर है, ये कौन है बोलो, दब के बोल। वो गल्लां बड़ियां लम्मियां चौड़ियां निकल गई, कित्थों गल निकली तो कित्थे निकल गई। मैं आख्या सोने ने पर्दा पाया हुआ है, तो बाकी जन्नत तुहाडी है। नमाज़ां चुप करके पढ़ी जाओ, रोजे रखी जाओ, हज करी जाओ, दाढ़ी शरीफ रखो, सिरां ते कपड़ा रखो ताकि कोई कुत्ता भौंक ना सके। समझ में आई है? शरीयत मुस्तफा की पासदारी करो ताकि यहाँ से उठने के बाद कोई ये ना कहे रात को नारे तो बड़े जोश से मारते थे, मस्जिद में सुबह है ही नहीं, जोश से नारे मारते हैं और अपने माँ बाप के गुस्ताख हैं, जोश से नारे मारते हैं, औलिया का नाम लेते हैं, उनकी तलीमात के बरक्स करते हैं, ये ना करो। बाकी एक पर्दा है, हजूर ने फरमाया अली पाक को और उमर पाक को ए मेरा चुब्बा ले जावे, आख्या नहीं आख्या ए बिलाल मियां महल तक मेरा चंद मेरा बाबू मैंने कलेजे दा टुकड़ा है। सरकार ने फरमाया ए चुब्बा मेरा ले जाओ, अली पाक ने फरमाया तो उमर पाक ने ले जाओ दोवें, तो फिर ले जाना ते ओ जाके उसनु
अवैस पाक को देना। किसको देना? अवैस पाक। और उसको कहना मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ, मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हजरत अवैस का मुकाम मौला अली जैसा है? बोलो। आज तुम्हारे फरूक जैसा है? आज सिद्दीक़ अकबर जैसा है? जदवीना जैसा नहीं तो सरकार जैसा कैसे? और वो भी गए। चलो गल्ला बड़िया ने, लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तसर जी करने लगा। हैंज करके ना, हैंज करके मेरे कलेजे के टुकड़ों पेश किया। बड़ा लम्मा वाक़या है। किंज ढूंढिया तो किंज वो लभे तो किंज उठा नूं चरांदे सन। हैंज करके अगे रखिया, रोना शुरू हो गए, सजदे विच सिर रख दिता। बड़ी देर हो गई। हजरत उमर फारूक ने हैंज पकड़ के छेड़िया, हिलाया है, उठ न यार, असा पिछे जाके कोई हुकूमत के मामले भी निपटाने। तो आप उठे, अखां विच आंसू सन, तो आखन लगन जल्दी चौकी कीती है, अद्धी उम्मत बख्शी गई सी। कन्ना नूं हाथ ला लेने दो पहले। अवैस पाक क्या फरमाते हैं? अद्धी उम्मत। इधर हाथ तक लो पहले मेरे हाथ। जी अवैस लावे एक सजदा, अवैस रहमतुल आलमीन भी नहीं, अवैस दे दरवाजे दा दरबान जिबरील भी नहीं, अवैस दियां बीवियां उम्महातुल मोमिनीन भी नहीं, अवैस की बेटी जन्नत की सरदार भी नहीं, अवैस के नवासे जन्नत के जवानों के सरदार भी नहीं, अवैस के यारों में कोई सिद्दीक़ अकबर भी नहीं, अवैस के गुलामा में कोई फारूक आजम भी नहीं, अवैस के दामादों में उस्मानो अली जैसे भी नहीं। तो जिहदे चेहरे ते हर वेले नजर रवे रब दी, वो भी अवैस नहीं। तो कलेजे के टुकड़ों, अगर वो अवैस एक सजदे में अद्धी उम्मत को यूं बख्शवा सकता है, तो फिर पूरी कायनात का ताजदार मोहम्मद अरबी का आलम क्या हो सकता है? जन्नत जुन्नत की चक्कर नहीं है, एवं डरिया ना करो। जन्नत की बात ही नहीं है। सारे बरेलवी बैठे हो के कोई नहीं, वो जो दब के आखो, जो है हो तो आखो, जिन्ना हो तो ना बोलो। आला हजरत नूं मनने वाले हो के नहीं, दब के बोलो। आला हजरत बरेली ने क्या फतवा दिया है, अर्ज करा। आला हजरत बरेली तो फरमाते हैं, और एक गल मौलवी नहीं कर सकता, आशिक कर सकता है। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, जन्नत न दे न दे न दे या रसूल अल्लाह, जन्नत न दे न दे न दे, जन्नत न दे न दे न दे, जन्नत न दे न दे न दे, जन्नत न दे न दे, तेरी रोयत हो खैर से। गल समझ आई भी है कि कोई नहीं? आला हज़रत दी जरा समझनी औखी है। आई है अदा तो ठंडकी पड़े हैं जनाब। जन्नत 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 तो फरीद के बूगे पे मिल जाती है, जन्नत तो पाकपटन में मिल जाती है। जन्नत मिल जाती है। हाँ, राती बाबे उन्होंने वजू करान गए सन फरीद पाक, एंज एक अख जी है ना वो गुडड़ी नूं दे के एंज करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाहर निकल के आए। उन्हें आख्या ओ भाई ये क्या है? अख उन्हें कहा जा 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 फरीद जा जा, जेड़ा तेरा मुरीद जन्नती है। फरीद ने एक कदम उठाया, आगे ठहर जा और सुन जा, जेड़ा तेरी मुरीद है मुरीद जन्नती है। दूजा कदम उठा, ठहर जा, जेड़ा तेरी मुरीद है मुरीद है वो भी जन्नती है। फिर बाबा फरीद चलने लगे। कहा फरीदा यार ठहर, हिसाब तेरे नाल के करना, जेड़ा तेरी गली विच आ गया जन्नती है। दूर 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 दूर। समझ आइए कि कोई नहीं? बोलो ना, आइए कि कोई नहीं? गल बाबा नहीं फरमाते पे जनाब जरूर बस पाक फरमाया हैंड तक जन्नम न ठंडी हो जाए। ठंडा ना हो तो क्या हो, तू है नहीं नूर तेरा सब कराना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। ये बाबे अब्दुल कादिर उन्होंने कह दी है गल जोश विच आके, अल्लाह दी कसम है। नहीं तो सैयद कोई भी है हैंज करके तक जन्म ठंडी हो जासी, जन्म विच होता ही नहीं जेड़ा नूरे मुस्तफा विच। गल समझ आई है कि कोई नहीं?
चलो अगा करे और किथे दा किथे में निकल जासा ते गल्लां पता नहीं किधरों दी किधरों। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद हा फरीद हक फरीद हा। कोई कुछ आखे कोई कुछ आखे मैं हक फरीद फरीद करा, कोई कुछ आखे कोई कुछ आखे मैं हक फरीद फरीद करा। सरकार दे सोने मुखड़े चू मैं हक फरीद दी दीद करा। हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद। प्रॉब्लम थी तो वो सेवन शरीफ में कलंदरी भी तो मैं, हाँ वो सेवन शरीफ में प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे कहा टीवी वालों ने बोला बहुत लाजमी है प्रोग्राम। मैं कहा मैं आऊँगा। एंड टाइम पर तबीयत बहुत गड़बड़ हुई। मैं कहा कोई गल बिच जरूर है। बाबा कलंदर मैं ना अज ना आ गई फिर उसे कोई तपना है तो तू जरा साइड ते रह, मैं आप कलंदरी डंडा फेर ले। समझ आ रही है ना गल। हम गए को नहीं, हमें दूसरे दिन इतला मिली जनाब वो उत्थे तो जनाब उन्हें भाभी ने बड़ी शजरी शजरी सुनाई जनाब कलंदर साहब दे ये हुआ तो उसने जनाब साथ एक ख्वाब भी सुनाई। ख्वाब उसके मैनू जनाब फालिज सी सरकार मेरी ख्वाब ही चाहे सरकार मैंने आखिया पे तू ए दुआ पढ़ दे ता तू फालिज तू बच्चे हैं। अच्छा वो पूरा मीडिया उसने काबू कर लिया। झूठ बोलते हैं ना तो झूठ मतलब मुझे सरकार ने दीदार कराया, मीडिया पूरा हाथ में। और डॉक्टर उमैर है एक मेरे साथ आता होता है सिद्दीकी, वो मौलाना नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद। वो डॉक्टर ने मुझे फोन किया, उसने कहा जनाब कम तो उतर गया है। मैंने कहा क्यों जनाब? भाभी तो छिक रहे कम। मैं क्यों पूरा मीडिया उसने हाथ में कर लिया। मैं क्या तू सिद्दीकी है कि अल्लाह दी कसम है रिकॉर्ड हो रही है पूरी। मैं कहूँ तू सिद्दीकी है नूरानी साहब का मुरीद? भाभी मैं भाभी की ऐसी की तैसी गम ही न कर, पेट हमारा ठीक हो गया, कल हम ठीक कर रहे हैं, हम कल आएंगे, काम ठीक होगा है, आप क्या करेंगे? उसने तो कहा कि मैंने सरकार का दीदार किया। ओ मैं क्या सिद्दीकी सबर तो करना, कल मैंने आत लैन दे, टीवी ते बैत लैन दे, गल कर ते लैन दे। आखे आप क्या करोगे? मैं क्या तेन पता लग जाए सी ना जो सूरज चढ़े तो अन्ना भी पावे तक न सके, गर्मी ना लगता चढ़ गया लगता तो है ना पता। नहीं समझ आई। अशरफ चंडाल को कौन नहीं जानता? मौलवी अशरफ अली थानवी चंडाल को कौन नहीं जानता है? जानते हो कि नहीं जानते हो? उस चंडाल को दुनिया जानती है। लेकिन क्या उसने अपनी किताब में नहीं लिखा कि अब्दुल कादिर का धोबी जो था वो भी कब्र में जन्नत में सैर कर रहा था? हैं? कैसे इनकार हो सकता है? दूसरे दिन हम भी पहुंच गए। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठे सनम बलोच थी आगे बैठी। मैं कहा भैन मेरी क्या हाल है? वाल ने ठीक है। आगे अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं बगदादी भाई? हमने कहा बड़ा अल्लाह का करम है, बगदाद वाले की निगाह है। बैठ गए, बात शुरू हुई। जिस टाइम बात शुरू हुई मैं कहा सनम बलोच गल सुन, तू कदे ख्वाब च दीदार कीता है सरकार दा? कीता ही? आखे मैं तो नहीं कीता। मैं आख्या जी मैं तेन करा देवा फिर समझ आई है? मैं आख्या जी मैं, उसने कहा जी बगदादी भाई हो सकता है। ओ मैं गया एवं भावे ना हो सके यार, इस मूर्ख की गल की वजह तू हो जाएगा। कसम है मुझे पैदा करने वाले की। उसने बराबर में बैठा हुआ, आप ये कर सकते हैं? मैं कहा मैं क्या नहीं कर सकता, तुझे क्या पता, चुप कर, तुझे खबर ही नहीं है अब्दुल कादिर का शेर क्या शय होती है। ये कैसा कौन सा वजीफा पढ़ना पड़ता है? मैं क्या वजीफे की गल ही नहीं, साईं नाल तलक की गल है। किस चीज की बात है? चलो जी सनम बलोच को दीदार हो गया। उन्होंने फोन किया, हो सके मैंने तो हो गया है। देवबंदी साहब मैं पीर साहब के अस्ताने पर बैठा हुआ, मुझे फोन आया बाबे ने अस्ताने मैं थोड़े अस्ताने ते आया हूं हाजरी देने वास्ते। मैं कहा पुत्र तू जियारत करके अस्ताने दी टुर जा, असां करी और जियारतां पे कर दे। दोबारा फिर पलट के आया, समझ में बात है? अच्छा वो बराबर में बैठा, वो मोहब्बते रसूल पे मौजू ना, मोहब्बते रसूल पे मैं मौला अली की बात करने लगा, फिर मैं उमर फारूक की बात करने लगा, फिर जल्दी से वली की बात करके निकलते हैं हम। मेरे कलेजे के टुकड़ों बात करने लगा। उसने कहा सरकार के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उसने रटे हुए जुमले, मैंने कहा चतर 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 करते हैं भाई। वो जो उसने यूसुफ था वो भी सरकार को मिला था, जो हजरत ईसा की राहनाइयां थी वो भी सरकार को मिली थी, जो मूसा का जलाल था वो ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे 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 समझ नहीं ऐसे। और आप देख लें ये बहुत ऐसे ऐसे करते हैं।